ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تھکی ہے فکر رسا مدہ ابھی باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ ابھی باقی ہے، قلم ہے آبلا پاس مدہ ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے، لا يمكن السنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور اس خوبصورت مسجد میں جمع ہونے والے میرے خوبصورت نورانی و عرفانی بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور مسلمان اس مہینے کو بہت ہی خوش و خرم کے ساتھ گزشتہ جمعہ 12 ربیع الاول کا جشن بھی منایا۔ یہ مبارک مہینہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کی یاد دلاتی ہے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ تذکرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جاتا ہے، جلسوں کی شکل میں، جلوس کی شکل میں، مضامین کی شکل میں، محرر اپنی تحریر سے، مقرر اپنی تقریر سے، خطیب اپنے خطبے سے، اور مسلمان اپنے ہر اس طرز عمل سے نبی کی یاد کرتا ہے، جو وہ کر سکتا ہے کرتے رہتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے۔ مگر میں آپ سے عرض کر دوں، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد ایسی نہیں ہے کہ صرف ربیع الاول کو یاد کیا جائے، باقی 11 مہینے کو بھلا دیا جائے۔ آئیے ذرا ہم اپنے حبیب سے پوچھتے ہیں کہ حبیب کیا کہتے ہیں۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین۔ او مسلمانوں، ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالنے والوں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی کے یاد سے جوڑنے والوں، ذرا یاد رکھنا، میں اس وقت نبی تھا۔ کنتو عربی گرامر والا جانتے ہیں، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا پتلا ابھی بنا نہیں، آدم کا پتلا ابھی پانی اور مٹی کے درمیان ہے، ابھی اس کے گارے کا خمیر بھی نہیں کیا، ابھی پتلا بھی نہیں بنایا گیا۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین۔ ارے میں اس وقت نبی تھا جب آدم تمہارا پیدا بھی نہیں ہوا، آدم کا پتلا بھی نہیں بنایا گیا، آدم کے جسم میں روح بھی نہیں پھونکی گئی۔ دنیا عالم میں آپ ذرا غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا، دنیا کا جتنا بھی بڑا سے بڑا سائنسداں ہو، چاہے آئنسٹائن ہو یا اور کوئی
بڑے سے بڑا فلاسفر ہو، چاہے امام غزالی ہو، چاہے امام بخاری ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان کو آپ لے لیجئے، کسی بھی مذہب کے پیشوا کو لے لیجئے، وہ پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی گزرتی ہے۔ چاہے انڈیا کے اندر مہاتما گاندھی کو ہی لے لیجئے، جب اس کی زندگی سارے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کی یہ تھنکنگ ہے، اس کا یہ تھنک ٹینک ہے، اس کا یہ فلاں ہے۔ مگر قربان جائیے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ ابھی میرے آقا پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے آقا دنیا میں نہیں آئے، ابھی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ بھی نہیں آیا، بلکہ ہزاروں ہزار سال پہلے جو بھی نبی آتے وہ آ کے محمد کی سندیش سناتے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو نبی سے جلتے ہیں، جو نبی کا جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ نبی کو بحیثیت نبی ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی غلطی کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ اندھیرے میں آئے، اجالے میں آئے، سانس سے، خوشبو سے، آنے کے انداز سے، بولنے کے انداز سے، چلنے کے ڈھنگ سے، ہر اعتبار سے باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ ایسے نہیں چل رہے نبی سے، یہ لوگ میرے نبی کو ایسے پہچانتے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ جلن کیا ہے؟ جلن یہ ہے کہ یہ نبی جس کے انتظار میں ہم زندگیاں گزار دیے، یہ ہمارے یہودی میں کیوں نہیں پیدا ہوا، یہ ہمارے نصارہ میں کیوں نہیں پیدا ہوا، یہ بنو اسحاق میں کیوں نہیں پیدا ہوا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا، یہ مکے میں کیوں پیدا ہو گیا، یہ تو اہل کتاب میں ہونا چاہیے تھا، یہ امیین میں کیوں چلا گیا، یہ عرب میں کیوں چلا گیا۔ میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تو کیا ایسے نبی کی بات صرف ایک دن میں ختم ہو جائے؟ نہیں، نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ نبی کو اپنا آئینہ اور اپنا آئیڈیل بنائے، اپنا نمونہ بنائے۔ میں نے جو شروع میں دو اشعار پڑھے، تھکی ہے فکر رسا مدح ابھی باقی ہے، مدح کے معنی ہے تعریف۔ ایک شاعر تھا، ساری زندگی لکھتا گیا، لکھتا گیا، لکھتا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یار تو نے تو کمال کر دیا، اور صرف وہ نبی کی تعریف لکھتا تھا، باقی کچھ نہیں لکھتا تھا، ایران توران کی باتیں نہیں کرتا تھا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اس کے قصائد، اس کے رسائل، اس کے نعت، اس کے نظم، اس کے نشر، سب لکھتا جا۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے تو کمال کر دیا، حق ادا کر دیا۔ تب انہوں نے کہا تھکی ہے فکر رسا مدح ابھی باقی ہے، ارے میں جتنا سوچ سکتا تھا، میرے اندر جتنی صلاحیتیں تھی، میرے دل و دماغ میں جو طاقت تھی، میں نے ساری چیزوں کو صرف کر کے لکھا، مگر ابھی تعریف مکمل نہیں ہوئی، ابھی تعریف باقی ہے، ابھی تعریف باقی ہے۔ پھر آگے فرمایا قلم ہے آب لاپا مدح ابھی باقی ہے۔ آپ جانتے ہیں آدمی کے پاؤں میں اگر چپل نہ ہو اور یہاں سے وہ مجسٹک پیدل چلا جائے، اس کے پاؤں میں کیا پڑیں گے؟ چھالے پڑ جائیں گے۔ اسی کو انہوں نے تعبیر کیا اپنے اشعار میں، کہا کہ میرا قلم اتنا چلا، اتنا چلا، اتنا چلا، چلتا گیا، چلتا گیا، چلتا گیا، یہاں تک کہ قلم میں بھی آبلے آ گئے، قلم میں بھی پھوڑے نکل گئے، مگر ابھی تعریف مکمل نہیں ہوا، ابھی تعریف باقی ہے۔ قلم ہے آب لاپا مدح ابھی باقی ہے۔ پھر آگے شاعر کہتا ہے
ورق تمام ہوا. ورق یعنی پیجز. اور آج کے زمانے میں اگر وہ شاعر ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ ہارڈ ڈسک تمام ہوا. جی بی نہیں, اب تو ٹی وی چل رہا ہے نا. ابھی موبائلوں میں پہلے کیا تھا کہ ایک کچھ ریم آتے تھے, اس کے بعد پھر الگ سے جی بی لینا پڑتا تھا. اب نہیں, اب تو بائی فالٹ اس میں 1 ٹی بی 2 ٹی بی 5 ٹی بی آ رہا ہے. تو آج کا شاعر ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ جتنی ٹی وی میں نے خرید سکتا تھا, جتنی جی بیز میں نے خرید سکتا تھا, جس نے اسپیس میں لے سکتا تھا, اڈانی اور امبانی کے کمپنی سے جتنے میں لے سکتا تھا وہ لیا, سب بھر گئے, مگر ابھی نبی کی تعریف باقی ہے. ورق تمام ہوا, مدح ابھی باقی ہے. ساری عمر لکھا, وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے, حضرت شیش کی مل جائے, حضرت خضر کی مل جائے, ساری زندگی لکھا. یہاں تک کہ جب سے بالغ ہوا اور موت تک میں لکھتا گیا, مگر مدح ابھی باقی ہے, تعریف ابھی باقی ہے. اے مسلمانوں, ہم اور آپ نبی کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کے گن تو اللہ نے خود گائے. میرے آقا کا انتقال ہو گیا. ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس ایک صحابی آئے, آ کے کہنے لگے, امی جان آپ ذرا میرے آقا کے کچھ واقعات بتائیے, میرے آقا کے خصائل بتائیے, میرے آقا کے فضائل بتائیے. حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا ایسا نہیں, کہا کہ ارے تو قرآن نہیں پڑھتا ہے, قرآن نہیں پڑھتا ہے, قرآن نہیں آتا تجھے؟ کہا امی جان آتا ہے. کہا جا کانا خلقہ قرآن, میرے آقا کی ساری سیرت قرآن کی ہے, الف لام کے الف سے لے کے والناس کی سین تک میرے آقا کی ہی تعریف ہے. جہاں سے پڑھے گا آقا کا چہرہ تجھے نظر آئے گا. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن و جمال ایسا عطا فرمایا, آپ کو کمالات عطا فرمائے, آپ کے جو ہے ہر چیز جو ہے نمونے کے لائق ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا, مگر آخر میں کیا کہا اللہ نے بھی خود کیا کہا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ يَوْمَ الْآخِرِ. او مسلمانوں, تم نبی کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے, ایک نوجوان ابھی MBA کا ڈگری لیا, نیا فارغ ہو کے آیا, ابھی نیا جو ہے پاس آؤٹ کیا ہے, کالج سے ماسٹر ڈگری لیا, اب اس کو نوکری کے لیے جانا ہے. کہاں جائے گا؟ کمپنیز کو اپنا بایو ڈاٹا دے گا, دیتا کہ نہیں؟ اچھا سے اچھا سی وی بناتا ہے, بنانے کے بعد اس کو بہترین فائل میں ڈالتا ہے, اور اس کے بعد صبح کو جلدی اٹھ جاتا. وہ نوجوان جو کبھی نہیں اٹھتا تھا, کبھی ماں چلا کے تھک جاتی تھی, بیٹا اٹھ لے, ناشتہ کر, بیٹا اٹھ جا, ذرا منہ ہاتھ دھو لے, کتے کی طرح پڑا رہتا تھا. مگر آج کیونکہ اس کو انٹرویو کے لیے جانا ہے, نوکری کے لیے جانا ہے, فجر سے پہلے اٹھ گیا. اٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا, مشین لیا, خوب پالش کیا, اس کے بعد اچھے جو کپڑے تھے وہ پہنے, اس کے بعد کوٹ پہنا, اس کے بعد ٹائی لگایا, ٹائی لگا کے ٹائٹ کر رہا ہے, شیشہ کے سامنے کھڑا ہوا. ہوتا ہے کہ کوئی غلط کہو تو بول رہا, دیکھتا ہر چیز باریکی سے دیکھ رہا ہے,
भाई मैंने जो मूछ को काटा वो बराबर हुआ कि नहीं, दाढ़ी में कोई बाल तो छूट नहीं गया, टाई मेरा मैचिंग कर रहा है कि नहीं, मेरा कोट के साथ टाई का क्या टाइप है, मैंने जो जूता पहना है वो जूता कौन से कंपनी का है, सारी चीजों को बारीकी से देखता है ताकि जाके पहली नजर में मैं सिलेक्ट हो जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए। शीशा के सामने क्यों खड़ा हुआ? इसलिए खड़ा हुआ ताकि वो सारी चीज नजर आए। मेरे अल्लाह ने कहा और प्यारे दुनिया की नौकरी के लिए इतना कुछ कर रहा है तो मेरे यहाँ जो तेरे लिए मैंने जन्नत बनाई है ना, उसके लिए भी मैंने एक शीशा तुम्हें दिया है, उसके लिए भी मैंने एक नमूना दिया है। वो नमूना क्या है? वो नमूना ये है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुझे खड़ा करूंगा और नबी का चेहरा होगा और तेरे चेहरे से मिलाऊंगा, नबी का लिबास होगा तेरे लिबास से मिलाऊंगा, नबी के चलने का अंदाज होगा तेरे चलने के अंदाज से मिलाऊंगा, नबी की नमाजें होंगी तेरी नमाजें होंगी, नबी का तस्बीह होगा तेरी तस्बीह के साथ मिलाऊंगा, नबी का अखलाक होगा तेरा अखलाक होगा। अगर तेरा अखलाक नबी के अखलाक से मिल जाए तो बेड़ा पार है, वरना अटक गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसलिए सारी जिंदगी हमें बता करके गुजार के चले गए। बचपन है तो कैसे गुजारना, जवानी है तो कैसे गुजारना, बुढ़ापा आ गया तो कैसे गुजारना, घर में बेटा पैदा नहीं हुआ खाली बेटियां हुई तो क्या करना, बेटा होके गुजर गया तो क्या करना। कोई शोशा मेरे आका ने खाली नहीं छोड़ा। कहीं पर इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं कैसे सुन्नत को समझूं, यहां पर मेरे आका मुझे नजर नहीं आते। ओ मुसलमान, तू जहां जाएगा नबी की सुन्नत तुझे चीख चीख के पुकार रही होगी कि ओ मुसलमान ये है सुन्नत, इस पर अमल कर ले। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर दूं कि देखिए सिर्फ नबी से मोहब्बत के दावे, गर्दन कटाना आसान हो जाता है, मगर कहो कि भाई चेहरे पे जरा नबी की सुन्नत सजा लो, नहीं सजाएगा, नारे खूब लगाएगा। 12 रबीउल अव्वल को रोड जाम, क्यों भाई? नबी की मोहब्बत में निकले। अरे नबी की मोहब्बत तो घर में भी आप कर सकते हैं। बूढ़ा बाप बैठा हुआ चारपाई पे पड़ा है, उसके पांव दबा के भी तो नबी की मोहब्बत हासिल कर सकते थे। माँ शुगर की दवाई के बगैर मर रही है, जिस्म में फोड़े आ गए, उसका इलाज करके तो नबी की सुन्नत अदा कर सकते थे। माँ हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बूढ़ी हो गई, चला नहीं जा रहा, लाठी टेकते हुए मस्जिद नबवी में पहुंची। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। आका मिंबर पे थे, नीचे उतरे, दौड़ते हुए लपकते हुए आगे गए, अपनी मां को सीने से चिमटाया, करीब लाए, अपनी मुजम्मिल और मुदस्सिर वाली चादर उतार के जमीन पे बिछा दिया। उसके बाद उस बूढ़ी औरत को बैठाया। सहाबा हैरान परेशान, ये कौन सी शान वाली औरत है, इतनी शान इसकी, जिस चादर को हम चूमना चाहते हैं, फरिश्ते जिस चादर को बोसा देने के लिए उतरते हैं, उस चादर को नबी ने अपने हाथों से जमीन पे बिछाया है, उस औरत को बैठाया। कौन सी ऐसी जो खुशनसीबा औरत है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ मेरे प्यारो, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। आप जानते हैं कि नबी की माँ हजरत आमना है, मगर वो रज़ाई माँ है, परवरिश करने वाली, जिसको आप आपकी जुबान में मेड कह सकते हो, दाइया कह सकते हो, घर की सफाई करने वाली कह सकते हो। अरे मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। मेरे आका ने क्या फरमाया? कहा कि काश मेरी माँ आज जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज की नियत बांध करके खड़ा हो करके कुरान की तिलावत कर रहा होता। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना,
المؤمنین لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمہ. میں ادھر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، پیچھے سے میری ماں کہتی او محمد. میں ماں کی آواز سن کر کے نماز توڑ کر کے امی جان کے پاس جاتا، کہتا امی جان فرمائیے کیا بات ہے، کیوں آپ نے یاد کیا؟ او مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، جلوس میں شریک ہونے والے، چھاتی پیٹنے والے، نعرے لگانے والے، تمہارے گھر میں تمہاری ماں تم سے راضی ہے یا نہیں؟ اپنی ماں کو کتنا راضی کیا. اس لیے مسلمان دوستو میں آپ سے عرض کر دوں کہ ربیع الاول میں صرف چھاتی پیٹنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ومن كان يرجو الله يوم الآخر. جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ اس کو اللہ سے آخرت کے دن بدلہ لینا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ذکر کثیر کرے، اللہ کو خوب یاد کرے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے احوال دیکھیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو ایسے یاد کرتے، ایسے یاد کرتے کہ پنڈے مبارک پہ، پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا، پھول جایا کرتا تھا، سوچ جایا کرتا تھا. صحابہ کہتے یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ نے بخشایا، آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں، آپ تو پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، آپ کے جسم میں کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہے. اللہ کے نبی آپ کیوں اتنے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، کیوں اتنا آپ جو ہے عبادت میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا اللہ کا شکر ادا نہ کر لو کہ مجھے اللہ نے یتیم بنایا اور وہاں سے اٹھا کر کے مجھے نبوت کا تاج پہنایا؟ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے نبی کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ سجا لو، اپنے نبی کے طریقے کو اپنے زندگی میں اتار لو. اپنے نبی نے جس طریقے سے ہمیں تجارت کر کے بتائی ہے اس طریقے سے تجارت بھی کر لو. نبی نے جس طریقے سے نوکری کی ہے اس طریقے سے نوکری کر کے بتا دو. نبی نے جس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے اس طریقے سے بچوں کی پرورش کر کے دکھا دو. نبی نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے اس طریقے سے زندگی گزار لو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم میں طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے حضرت خدیجہ کی والدی دوڑتی ہوئی آئی، کہا یا محمد، آپ کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. کیا کہا؟ ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے. وہ بیان کرنے والی، نقل کرنے والی عورت کہتی ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے خبر دی اور نبی کا چہرہ دیکھا تو نبی کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا خوشی کے مارے، اور کہا کہ مبارک، آج ذرا جب بیٹی پیدا ہو تب چہرے کو دیکھنا لگتا ہے کہ چودھری کے چاند کو گرہن لگ گیا، چہرہ جھک جاتا ہے. کیوں؟ یہ تو مشرکین کی مکہ کی عادت تھی نا. مشرکین مکہ بیٹا پیدا ہوتا تو خوشی مناتے، بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ لے جا کے درگور کر دیتے تھے. اور بیٹی کے بارے میں ان کے یہاں ایک دم اتنی تنگی تھی کہ پریشان ہو جاتے تھے بیٹی کیوں پیدا ہو گئی. آج مسلمانوں کے اندر وہ عادت آ گئی ہے کہ بیٹی کا نام سنتے ہی اس کے دل میں جو ہے نفرتیں آ جاتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر یہ کیوں پیدا ہوئی، مر کیوں نہیں گئی. میرے بھائیوں، ارے نبی کا طریقہ دیکھو. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں 4 بیٹی ہیں، 4 بیٹیاں. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ تو بیٹوں کو پسند کرتا ہے یا بیٹیوں کو پسند کرتا ہے تو میں بیٹیوں کو پسند کرتا، اور لیکن مجھے اختیار نہیں دیا گیا. مگر بیٹا بھی نعمت ہے، بیٹیاں نعمت اور رحمت دونوں.
بیٹا صرف نعمت ہے، بیٹیاں نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ میرے نبی کا سلسلہ بیٹیوں سے چلا، بیٹے تو پیدا ہوئے مگر اللہ نے رکھا نہیں، اسی لیے کیا کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں تھے، ہاں مگر ہم نے ان کو آخری رسول بنا کے دنیا میں بھیجا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی ذلی بروزی زمانے کے اعتبار سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، میں اس ٹاپک کو بار بار اس لیے آپ لوگوں کے سامنے دہراتا ہوں، آخری نبی کے بعد اگر تھوڑا سا بھی شک و شبہ بھی کسی کے دل میں آ جائے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی وہ نبی، اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جس طریقے سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا فرض عین ہے، اسی طریقے سے ختم نبوت پر ایمان لانا بھی فرض عین ہے۔ آج اس دور میں کچھ جاہل جمپٹ لوگ، کچھ جو ہے گندے نالی کے کیڑے لوگ جو ہے آخری ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی شکیل بن حنیف کا پرچار کرتا ہے، کوئی غلام احمد قادیانی کا پرچار کرتا ہے، کوئی گوہر شاہی کا پرچار کرتا ہے، کوئی اور پرچار کرتا ہے، اور یہ نوجوان مسلمانوں میں یہ باتیں چل رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ سب ختم نبوت کے سپاہی ہو۔ اگر آپ کو کہیں سے بھی بھنک لگ جائے کہ ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، سب سے پہلے اس کو پکڑو اور کسی عالم کے پاس اس کو لے کے آؤ، اس سے کچھ بھی بحث مت کرو، آپ اس سے بحث نہیں کر سکتے، وہ آپ کو بیوقوف بنائے گا۔ اور نہیں سمجھ میں آئے تو جوتے برساؤ اس کے، اگر وہ آنے کے لیے تیار نہ ہو جوتے برساؤ اس کے اوپر، اس کا وہی علاج ہے، کیونکہ گندگی اس کے دماغ میں بھرا ہوا ہے، اور لات کے بھوت باتوں سے نہیں بھاگتا، اس کو لات ہی چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آمد کا مہینہ خوب خوشیاں منائیے، مگر جیسے آپ خوشی میں چور ہو جائے تو تھوڑا سا آپ پوچھئے تاریخ سے کہ یہ مہینہ تو نبی کے آنے کا ہے، جانے کا کون سا مہینہ ہے؟ جانے کا کون سا مہینہ؟ پتہ چلے گا کہ نہیں، جانے کا بھی یہی مہینہ ہے، جانے کا بھی یہی مہینہ ہے۔ پھر پوچھئے کہ اچھا آنے کی وجہ سے میں جلوس نکال رہا ہوں، تو جانے کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے؟ کون سی تاریخ میں نبی انتقال فرمائے؟ کون سی تاریخ میں نبی دنیا سے چلے گئے؟ ماں فاطمہ کون سی تاریخ کو حجرے میں بیٹھ کے رو رہی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ کون سی تاریخ میں رو رہی تھی؟ بتاؤ بھائی، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کے ہاتھ میں دنیا بھر کی چیزیں مٹھی میں ہیں۔ بھائی ماں صدیقہ رو رہی ہے، حضرت فاطمہ رو رہی ہے، حضرت جبرائیل رو رہے ہیں۔ ارے جبرائیل کبھی روتا نہیں، مگر آج مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے، مسجد کے کونے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بلال کے بارے میں آتا ہے، بلال ایک کونے میں جا کے رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ ظہر کا اذان ہو گیا، اور ظہر کے اذان کا وقت ہو گیا ہے، حضرت صدیق اکبر ڈھونڈ رہے ہیں مسجد
ख्वाबों में कहीं बिलाल नजर नहीं आता। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि अगर आज अजान नहीं हुई, आज अगर मैंने नमाज न पढ़ाई तो नबी के मौजूदगी में हम नबी की मुखालिफत करेंगे, इसलिए आज अजान बिलाल को देनी होगी और मुझे नमाज पढ़ानी होगी। तारीख गवाह है, हदीस की किताबें गवाह है, जाओ हवाला मेरे जिम्मे है। बताया जाता है हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा तो मस्जिद के एक दरवाजे पे हजरत उमर फारूक तलवार लेके खड़े हैं। कहा खबरदार कोई अगर कहेगा नबी का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। एक तरफ सहाबी अपने सरों को दीवार से मार रहे हैं, मगर बिलाल कहीं नजर नहीं आ रहा। सिद्दीक अकबर ने कहा बिलाल का, कहा कि अबू बकर बिलाल का मत पूछिए, बहुत बुरा है, रो रो के बहुत बुरा है, वो अपने हालत में नहीं। कहा है कहा, देखिए वो दरवाजे से उधर जाएगा, वहां एक कोने में सीरत निगारों ने लिखा है बिलाल अपने दोनों घुटनों को ऊपर किए अपने सर को यहां फंसा करके फूट फूट के रो रहे। वो कहते मैं अब किसी का चेहरा नहीं देखूंगा, नबी का चेहरा देखने के बाद मुझे किसी का चेहरा पसंद नहीं है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए गए और जाकर के बिलाल के कांधे पे हाथ दिया, उठाया, ओ बिलाल, ओ बिलाल। बिलाल ने कहा क्या कहूं? कहा कि बिलाल जोहर का वक्त हो चुका है, नबी चाश के वक्त इंतकाल किए हैं, जोहर का वक्त हो गया है, तूने अजान देनी है। कहा कि अबू बकर मुझे मत कहो, मैं अजान नहीं दे सकता, मैं अजान नहीं दे सकता। सिद्दीक अकबर ने ऐसे पकड़ के उठाया, बिलाल सिद्दीक से चिमट गया और चिमट के ऐसा रोया, ऐसा रोया। सीरत निगारों ने लिखा है, इब्न हिशाम ने लिखा है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल मिआद में लिखा कि मैंने रोने वाले दुनिया में बहुत देखे, मगर सिद्दीक और बिलाल की तरह रोने वाला मैंने किसी को नहीं देखा। मुसलमानों, सिद्दीक तो रो रहा है, बिलाल तो रो रहे हैं, हजरत फातिमा तो रो रही है, हजरत आयशा तो हुजरे में रो रही है, और तू जश्न मनाता है, तू नाचता है, गाता है, तू रोडों का बात करता है। शर्म नहीं आती तुझे? तुझे शर्म नहीं आती? आज का दिन तो तुझे रोना चाहिए था। कहां है तेरी गैरत? नबी का इंतकाल और मुसलमान ढोल ताशे बजाए और अपनी नई नस्ल को बिगाड़ रहे हो। खुद तो बैठा है घर में, मगर बच्चों के गले में हारमोनियम डाल दिया, बच्चों के हाथ में ढोल दे दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बच्चे ढोल बजा के क्या करेंगे? नबी के शान में ढोल बजाया जाता है, ये तो जहन्नमियों का काम है। ढोल बजाना, सारंगी बजाना, हारमोनियम गले में लटकाना, ये जहन्नमियों का काम है। मुसलमान का काम कहां से हो गया? कहां हो तुम? मेरे दोस्तों, इसलिए जब कभी नबी की खुशी 12 रबीउल अव्वल को तुम्हें नाचने पर मजबूर करे तो थोड़ा सा अपना जहन के एंगल को बदलना और अपनी माँ आयशा को देख लेना, माँ फातिमा को देख लेना, हाँ हजरत बिलाल को देख लेना, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देख लेना। अल्लाह ने वो निज़ाम किया कि नबी के आने की खुशी में जब मुसलमान मदहोश हो जाए तो नबी के जाने की खुशी में फिर वो अपना मायूस होकर के अपने सारे कामकाज को ऐसा करे जो नबी ने तरीका बताया। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए मैं आपसे बड़ी आजिज़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अपने आने वाली नस्लों को सही तारीख बताओ। हमारा काम नहीं है ढोल बजाना, ताशे बजाना, ये गैरों का काम है। तुम्हें गलत तरीका बताया गया। प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की तारीख भी 12, जाने की तारीख भी 12। जब आ रहे हैं खुशी मनाइए, जा रहे हैं, अरे नबी दुनिया से जा रहे हैं, कैसे खुशी मनाओ? आज जिन जुलूसों में नबी की याद मनाई जाती है, मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने 4 बजे से जुलूस में शिरकत की, असर की नमाज पढ़ी?
مغرب پڑھی، عشاء پڑھی؟ نہیں۔ اللہ کے نبی بلال سے کیا کہتے تھے؟ بلال اذان دو، نماز سے میری آنکھوں پر ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تم لاکھوں کی تعداد جمع کر کے نماز چھڑوا کر کے نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نبی کی آنکھوں کے، نبی کے ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، طائف میں لوگوں نے لہو لہان کر دیا، نبی کے جسم سے خون نکل گئے، فرشتہ آ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے دونوں پہاڑ کو بیچ میں ملا دوں، یہ سرما بن جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہیں، میں رحمت للعالمین، میں رحمت للعالمین، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، یہ نہیں ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئے گی۔ مگر غزوہ احزاب میں خندق کی لڑائی جب ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھوٹ گئی، وہ بھی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، قرآن کے اندر آیا ہے کہ یہ بیچ والی جو نماز ہے اس کی حفاظت کرو، یہ بہت اہم نماز ہے۔ فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو، نماز چھوٹ گئی۔ پھر آقا نے وہ نماز پڑھی مگر بد دعا کی، جن کی وجہ سے نماز چھوٹی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ میری نماز اس نے چھڑا دی، ان کی قبر کو انگاروں سے بھر دو، ان کے منہ میں انگار ڈال دو، اس کے گھروں کو انگاروں سے بھر دو۔ آج تم جشن منا کر کے نوجوانوں کی نماز چھڑا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بہرحال نبی کی سیرت کا مول تحفہ جہاں سے اٹھاؤ بس ایسا لگتا ہے کہ آدمی کہتا جائے، لوگ سنتا جائے۔ نبی کی سیرت ہے ہی ایسی، 1400 سال سے ہر مقرر نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، ہر خطیب نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، مگر آج تک پورا نہیں ہوا، قیامت تک پورا نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ درود پڑھیے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں بے سہاروں کی مدد کرنا۔ جو بچے اسکول کالج نہیں جاتے ان کا فیس بھر کر کے ان کو اسکول کالج میں ڈالنا۔ جو کروڑوں روپے آپ یہاں وہاں خرچ کیے جلوسوں میں، وہ کروڑوں روپے سے کتنے غریب بچوں کے اسکول کالج میں ایڈمیشن ہو سکتا تھا؟ کتنے بچے ہمارے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے سکتے تھے؟ وہ سارے پیسوں کو آپ نے اکارت کیا، ایک دن میں پانی میں پھونک کر کے بہا دیا۔ مسلمانوں کی کمائی کہاں جانی تھی، کہاں جا رہی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر غریب کی امداد کرتے تھے، کبھی مذہب نہیں دیتے تھے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کس کو مانتا ہے۔ اس وقت ہمارا ہندوستان کا شمالی علاقہ، نارتھ کا علاقہ اللہ کے قہر کے زد میں آیا ہوا ہے۔ اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے موسم بلا ضرورت کے بارش برساتا ہے۔ کبھی موقع آئے گا تو بتاؤں گا میں آپ کو، بے موسم بلا ضرورت کے بارش برساتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ جس ملک میں حاکم ظالم ہو جائے، حاکم ظالم ہو جائے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کا حاکم کیسا ہے وہ آپ کو میرے سے زیادہ معلوم ہے۔ تم اس علاقے کی مدد کرنے کے لیے یہاں بے شمار لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے جاتے ہوئے آپ پنجاب کے لیے، جموں کشمیر کے لیے، اور ادھر وہ جو پورا علاقہ ہے ڈوبا ہوا، ان علاقوں کے لیے جاتے ہوئے آپ بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ آج کا چندہ جو ہے پنجاب کے نام سے کیا جائے گا، اور یہ ساری رقم وہاں پر جمع کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے آپ کا 1 روپے کسی آدمی کا ایک ٹیبلٹ، ایک کیپسول خریدنے کے کام آ جائے گا۔
کسی کے گھر بنانے کا کام آ جائے اور قیامت میں وہ پیسہ آپ کو ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے ایسا جو مجھے قرض دے اور میں اس کو بڑھا کے چڑھا کے 700 گنا 7000 گنا 7 لاکھ گنا بڑھا کر کے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سب جو ہے چندہ میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔